हम दोस्तों और व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं यूट्यूब और फेसबुक के लिए वीडियोस बनाता हूं और शेयर करता हूं। आज के टॉपिक पर जाने से पहले आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेहरबानी करके लाइक ज़रूर कीजिए और नीचे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इससे आप बआसानी मेरी हर नई क्लिप्स से वाकिफ़ हो सकेंगे और बज़रिए नोटिफिकेशन आपके ईमेल में मेरी हर बार न्यूएस्ट वीडियो पहुंच जाएंगी। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि टियर 1 एंटरप्रेन्योर वीज़ा कैसे हासिल किया जाता है और इसके क्या क्या फ़ायदे हासिल होते हैं। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपसे इसके कंटेंट्स के बारे में बता दूं कि मैं आज आपसे इस वीज़े के बारे में क्या क्या मालूमात शेयर करूंगा। सबसे पहले मैं इस वीज़े का ओवरव्यू आपको बताऊंगा, फिर फ़ीस, मेडिकल, ड्यूरेशन, वो चीज़ें जो आप इस वीज़े में कर सकते हैं और वो चीज़ें जो आप इस वीज़े में नहीं कर सकते, यानी कैन डू और कैन नॉट डू थिंग्स। फिर एलिजिबिलिटी, आपकी इंग्लिश एबिलिटी टेस्ट के बारे में बताऊंगा और फिर मैं आपको इस वीज़े की डिटेल बताऊंगा कि इसमें क्या फिर मैं आपसे इसके डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताऊंगा कि इसमें कौन से डॉक्यूमेंट्स जमा करने होते हैं और आखिर में मैं आपको इसके एक्सटेंड करने की डिटेल और तब्दील करने की डिटेल बताऊंगा कि आप अपने वीज़े को एक्सटेंड या स्विच कैसे कर सकते हैं। आप ये वीज़ा उस वक्त हासिल कर सकते हैं जब आप इसकी 3 शराइत पर पूरा उतरते हों। पहली शर्त कि आप इसकी रिक्वायरमेंट पर पूरा उतरते हों, जो कि रिक्वायरमेंट आप नेट से डाउनलोड कर सकते हैं, वो तब्दील होती रहती है। दूसरा, आप किसी यूरोप के मुल्क से या स्विट्ज़रलैंड से या इन दोनों ममालिक से आपका कोई ताल्लुक़ ना हो, ना आपका कोई फैमिली मेम्बर या आप ख़ुद इस मुल्क में रह चुके हों। तीसरा पॉइंट, अगर आप यूके में हमेशा रहना चाहते हैं या कारोबार खोलना चाहते हैं तो ये वीज़ा आपके लिए बेस्ट है। आपने अपने वीज़े के लिए 3 महीने पहले अप्लाई करना होगा, यानी आपने सोचा है कि मैं 15 अक्टूबर को जाऊंगा या 15 अक्टूबर को मैंने यूके में होना है, तो कम से कम 15 जुलाई को या 1 जुलाई को मैंने फॉर्म जमा कर दिया हो, तब जाके आपका जवाब 3 महीने के अंदर अंदर आएगा। अब आते हैं इसकी फ़ीस के बारे में। अगर आप लंदन यानी यूके में मौजूद हैं और इस वीज़े के लिए फॉर्म ऑनलाइन या बाय पोस्ट अप्लाई किया है तो आपकी फ़ीस 1230 पाउंड होगी। अगर आपने अपने मुल्क से यानी पाकिस्तान से अप्लाई किया है तो पर हेड 982 पाउंड होगी। पर हेड मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप अपने साथ किसी फैमिली मेम्बर को लाना चाहते हैं तब भी उसकी फ़ीस 982 पाउंड होगी। इसके अलावा आप अपने फॉर्म के साथ हेल्थ केयर सरचार्ज की फ़ीस भी देंगे। एक मेडिकल टेस्ट होता है आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए। अगर आप ख़ुद आ रहे हों तो आप अपना टीबी टेस्ट करवाएंगे, लेकिन अगर आपकी फैमिली आ रही है आपके साथ तो उनके लिए हेल्थ केयर सरचार्ज की फ़ीस अदा करनी होगी और ये फॉर्म जमा करने से पहले अदा करनी होगी। वो आप नेट पे चेक कर सकते हैं, उसकी फ़ीस तब्दील होती रहती है। अब आते हैं ड्यूरेशन। जब फर्स्ट टाइम आप इस वीज़े के लिए अप्लाई करेंगे, इस पर आपको 3 साल और 4 महीने का वीज़ा मिलेगा। इसको आप 2 साल और एक्सटेंड करवा सकते हैं और अगर आप अपना वीज़ा की मियाद ख़त्म होने के बाद अपना वीज़ा तब्दील करते हैं तो 3 साल का वीज़ा और मिलेगा। और अगर आपको इस वीज़े पर यूके में रहते हुए 5 साल हो गए हैं तो आप ILR यानी इंडेफिनिट लीव टू रिमेन वीज़ा या सेटलमेंट वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं उसूल के मुताबिक। अब मैं आपको कैन डू और कैन नॉट डू थिंग्स के बारे में बताता हूँ। आप अपने लिए 1 या 2 कारोबार चला सकते हैं यूके में इस वीज़े पर, और चाहें तो 2 कारोबार या 2 से ज़्यादा कारोबार ख़रीद भी सकते हैं। अपने कारोबार के लिए आप ख़ुद काम भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उस पर पूरा उतरते हों अपनी फैमिली को भी बुलवा सकते हैं, लेकिन आप किसी दूसरी कंपनी में काम नहीं कर सकते और पब्लिक फ़ंड्स भी नहीं ले सकते। जो हुकूमत की तरफ से इशू होते हैं वो आपको नहीं मिलेंगे।
آپ کو یہ ویزا اس صورت میں ملے گا کہ 50,000 پاؤنڈز یو کے یا اپنے ملک کے کسی بھی ریگولیٹڈ بینک اکاؤنٹ میں موجود ہوں، کیش کی صورت میں ہوں۔ اس میں 2 قسم ہیں اور الگ الگ تفصیل ہیں۔ میں آگے ابھی اس کو تفصیل سے آپ کو اور بتاؤں گا کہ اس میں کیا شرائط ہوتی ہیں۔ آپ کو انگلش آتی ہو، اپنی اوپر پیسہ لگا سکتے ہوں جب تک رہیں گے وہاں پر یعنی یو کے میں۔ اس میں اسکور یا پوائنٹ بیس ہوتا ہے، اس میں آپ کے 95 اسکور پوائنٹس ہوں اور کم از کم آپ کی عمر 16 سال سے کم نہ ہو۔ آپ نے انگلش ایبلٹی کورس یا کسی اور انگلش کورس میں کم از کم CEFR لیول B1 کیا ہو۔ اس میں 4 حصے ہوتے ہیں: لسننگ، ریڈنگ، رائٹنگ اینڈ اسپیکنگ، یا کوئی ایسی تعلیم کی ہو جو آپ کو انگلش میں کرائی گئی ہو اور وہ ڈگری یو کے ڈپارٹمنٹ NARIC سے ریکگنائزڈ ہو یعنی اٹیسٹ ہو، اور وہ ڈگری یو کے بیچلر، ماسٹر یا PhD کے برابر ہو۔ اس کے علاوہ بھی انگلش کورسز ہیں، وہ آپ آن لائن چیک کر سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں تفصیل پر۔ بیسیکلی اس میں 2 سٹیج ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے 50,000 پاؤنڈ کیش اور ایک ہوتا ہے 200,000 پاؤنڈز یعنی کہ 2 لاکھ پاؤنڈز کیش۔ پہلے میں آپ کو 50,000 پاؤنڈ کیش کے بارے میں بتاتا ہوں۔ اس میں آپ نے اپنے 50,000 پاؤنڈز ایک یا ایک سے زیادہ کمپنی سے منسلک کرنے ہوں گے، یعنی آپ نے اپنے پیسے ڈپارٹمنٹ فار انٹرنیشنل ٹریڈ سے انٹرپرینیور سیڈ فنڈنگ کمپٹیشن میں انڈورس کیا ہو، یا یو کے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ جو کہ مدد کرتی ہے یو کے میں رہنے کے لیے یا کاروبار کھولنے یا اس کو بڑھاوا دینے کے لیے، اس سے منسلک، یا کسی ایسی فرم میں ہوں جو FCA یعنی فائنینشیل کنڈکٹ اتھارٹی سے منسلک ہو کہ وہ آپ کے پاس پیسے ہونے کا ثبوت دے گورنمنٹ کو کہ ہاں یہ بندہ یہاں پہ آ سکتا ہے یا اس کے پاس اتنی اماؤنٹ ہے کہ وہ اپنا یہاں پہ کاروبار کھول سکتا ہے۔ آپ نے 50,000 پاؤنڈز صرف اپنے کاروبار پر لگانے ہیں، یعنی فرسٹ ویزا فرسٹ ڈے جو ہے وہ 50,000 پاؤنڈ کا ہوتا ہے۔ اس میں آپ نے 50,000 پاؤنڈ اپنے صرف اور صرف کاروبار پر لگانے ہوتے ہیں اور اپنے اوپر خرچہ یا اپنے اوپر لیونگ ایکسپینس رہائش کے ساتھ الگ شو کرنا ہے۔ وہ 50,000 پاؤنڈز کے علاوہ آپ نے رقم شو کرنی ہوگی جو آپ یہاں پر رہ کر اپنے اوپر خرچ کریں گے یا اپنی فیملی پہ خرچ کریں گے۔ اگر آپ نے یہاں یو کے میں کسی کاروبار پر پیسہ لگا دیا ہے اور اس کی میعاد 12 مہینے سے کم اور یا آپ نے اپنا ویزا تبدیل کروایا ہے تو پھر فنڈنگ اصول تھوڑے تبدیل ہوگی، یعنی آپ نے اپنا ویزا چینج کروا لیا ہے اور وہ ٹیئر 1 گریجویٹ انٹرپرینیور ویزا حاصل کیا ہے تو اس میں آپ نے یہ شو کرنا ہوگا کہ یہ پیسے آپ آنے والے 24 ماہ تک اپنے خرچے اپنے کاروبار پر انویسٹ کر، یا آپ نے اپنا ویزا تبدیل کیا ہے ٹیئر 1 جنرل میں یا ٹیئر 4 میں، تو آپ کو یہ شو کرنا ہوگا کہ یہ انویسٹمنٹ آپ آنے والے 12 ماہ تک اپنے کاروبار پر لگائیں گے، اور وہ رقم جو آپ اپنے کاروبار پر لگائیں گے وہ DIT سے یا یو کے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ سے منسلک ہو۔ اب آتے ہیں دوسرے سٹیج پر، یعنی 2 لاکھ پاؤنڈز کیش۔ اس میں 3 شرطیں ہیں جس پر آپ نے عمل کرنا ہے۔ پہلی شرط یہ کہ یہ رقم آپ کی اپنی ہو۔ دوسری شرط یہ ہو کہ اگر یہ آپ کے پاس دستیاب ہے لیکن یہ کسی تھرڈ پارٹی کے پاس ہے، یعنی کہ آپ کی بیوی کے پاس، آپ کے انویسٹر کے پاس، یا کسی پارٹنر کے ساتھ، یعنی آپ پارٹنرشپ پہ بزنس کھولنا۔ تیسری شرط یہ کہ آپ کے پاس یہ رقم جوائنٹ اکاؤنٹ پر ہے اور وہ جوائنٹ اکاؤنٹ فرسٹ آپ کے نام پہ ہے، دوسرا آپ کی بیوی، پارٹنر یا کسی انویسٹر کے نام پر ہے۔ لیکن اس میں ایک اور شرط آتی ہے کہ اگر ویزا اپلائی کر رہے ہیں انویسٹر کے لیے تو صرف آپ کو ملے گا، آپ کی بیوی یا انویسٹر کو نہیں ملے گا، یا پارٹنر بھی اس ویزے پر نہیں آ سکتا، اس کے لیے الگ ویزا اپلائی کرنا ہوگا۔ اور اگر یہ یو کے بینک اکاؤنٹ میں موجود ہے یہ رقم تو آپ کو ILR ویزا مل جائے گا۔
یعنی آپ کو برٹش سٹیزن شپ مل جائے گی۔ اس میں ایک اور چیز ہوتی ہے پریویس انویسٹمنٹ۔ اگر آپ نے اپنے کاروبار پر رقم لگا دی ہے اور میعاد 12 ماہ کے اندر ہے تو اس میں آپ ٹیئر 1 اسٹوڈنٹ اور ٹیئر 1 پوسٹ اسٹڈی ورک کے طور پر اپلائی نہیں کر سکتے۔ اس میں صرف 50,000 پاؤنڈز چاہیے ہوتے۔ اب آتے ہیں ڈاکومنٹیشن پر کہ اس ویزے کے لیے آپ کو کیا کیا ڈاکومنٹس یا کاغذات جمع کرنے ہوں گے۔ آپ کے پاسپورٹ یا BRP کی کاپی، فنڈز کا ثبوت، جو بزنس آپ یہاں پہ کھولنا چاہتے ہیں وہ اس بزنس کا پلان، ثبوت کہ آپ اپنے آپ کو سپورٹ وہاں پہ کر سکتے جب تک آپ یہاں UK میں رہیں گے۔ یہ بھی ثبوت دینا ہوگا۔ آپ کو انگلش ایبلٹی کا ثبوت دینا ہوگا، TB اسکریننگ ٹیسٹ کروانا ہوگا، پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ دینا ہوگا جس میں 2 بندے آپ کی گواہی دیں کہ وہ آپ کو 10 یا 15 سال سے جانتے ہیں۔ اگر کوئی کاغذ انگلش میں نہیں ہے تو اس کو ٹرانسلیٹ کروانا ہوگا۔ یہ ثبوت دینا ہوگا کہ رقم کہاں رکھی ہے۔ اگر پیسہ اپنا ہے تو بینک اسٹیٹمنٹ اور بینک کا آفیشیل لیٹر ہو۔ اگر یہ پیسے UK گورنمنٹ سے ہیں تو DIT کمپٹیشن سے آفیشیل لیٹر ہو، UK گورنمنٹ کی طرف سے آفیشیل لیٹر ہو۔ اگر تھرڈ پارٹی ہے تو اس کی طرف سے لیٹر یعنی ایفیڈیوٹ کہ میں اس کو پیسے دے رہا ہوں یا دوں گا کاروبار کے لیے۔ اس کے علاوہ اگر آپ UK سے باہر ہیں تو آپ کا لیونگ ایکسپینس کم از کم 3,500 پاؤنڈز ہو، اور اگر UK میں ہی ہیں تو کم سے کم 1,000 پاؤنڈز ہوں۔ اگر آپ ٹیئر 1 انٹرپرینیور ویزا پاکستان سے اپلائی کر رہے ہیں تو آپ کو ویزا اپلیکیشن سینٹر یعنی جیری فیڈیکس میں فنگر پرنٹس اور اوریجنل فوٹو وہاں پر دینی ہوگی۔ تو آپ کا BRP یعنی بایو میٹرک ریزیڈنس پرمٹ آ جائے گا۔ اس کو آپ 10 دن کے اندر کلیکٹ کر سکتے ہیں UK میں یا اپنے ملک پاکستان سے بھی۔ اگر آپ اس ویزے کو ایکسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کی ریکوائرمنٹ پر پورا اترتے ہوں، اپنے آپ کو ڈائریکٹر رجسٹر کریں یا جتنی آپ کو میعاد دی گئی ہے۔ اس بات کا آپ نے ثبوت بھی دینا ہوگا کہ آپ 6 ماہ تک سیلف امپلائڈ تھے اس کمپنی میں یا اپنے کاروبار میں۔ پارٹنرشپ پر تو 3 مہینے پہلے اپلائی کرنا ہوگا۔ 12 ماہ میں 2 فل ٹائم نوکریاں کی ہوں، ایک یا ایک سے زیادہ کمپنیوں میں 2 لاکھ پاؤنڈز لگائے ہوں، اور اگر پریورٹی سروس کے ذریعے بھرتے ہیں تو 10 دن میں جواب آئے گا۔ اگر آپ ویزا تبدیل یعنی سوئچ کرتے ہیں تو ویزا ایکسپائر ہونے سے قبل یعنی پہلے اپلائی کرنا ہے، اور ان ویزوں میں آپ ویزا تبدیل کروا سکتے ہیں۔ ٹیئر 1 جنرل، ٹیئر 1 انویسٹر، گریجویٹ انٹرپرینیور، ہائی اسکلڈ مائیگرنٹ پروگرامز، ٹیئر 2 وزٹر کے طور پر بھی آپ اپنا ویزا چینج کروا سکتے ہیں، لیکن اس کے پاس پرمٹ ہو پروسپیکٹیو انٹرپرینیور ویزے ہونے کا کہ وہ اس پر کام کر سکتا ہے۔ اگر آپ اپنا ویزا تبدیل کرواتے ہیں تو نیا ویزے کی میعاد کم از کم 3 سال ہوگی۔ اس کا بھی جواب 8 ہفتوں میں آئے گا، اور اگر دونوں صورتوں میں یعنی چاہے ایکسٹینڈ ہو یا سوئچنگ ویزا آپ کے ڈاکومنٹس میں کوئی مسئلہ درپیش ہوا تو جلد از جلد ایمبیسی آپ کو اطلاع کرے گی، اور ہو سکتا ہے کہ ویزے میں تھوڑی دیر سویر ہو جائے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کے لائک کا، سبسکرپشن کا اور نوٹیفیکیشن کا میں منتظر رہوں گا۔ دوبارہ ملتے ہیں نئے ٹاپک کے ساتھ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔